مختار ابن عبید ثقفی بڑے ناراض ہوئے، اپنے پولیس کے افسر کو جو عبداللہ ابن کامل انصاری تھے ان کو بلایا، ان کو بلانے کے بعد فرمایا کیوں عبداللہ، اونٹ کا گوشت کھانے والے تو تمہیں مل جاتے ہیں، خیموں کی رسیاں چرانے والے تو تمہیں مل جاتے ہیں، عطردان لوٹنے والے تمہیں مل جاتے ہیں، بڑے بڑے سرغنے تمہیں کیوں نہیں پکڑے میں آتے تمہارے پکڑنے، کیا بات ہے، کیوں تم گرفتار نہیں کرتے؟ ناراض ہوئے، ڈانٹ پڑی۔ عبداللہ ابن کامل انصاری نے اپنے ہاتھ جوڑے، حضور کچھ بڑے بڑے سرغنوں کا مجھے پتہ ٹھکانہ پتہ ہے، معلوم ہے، لیکن کیا کیا جائے کہ ان کے متعلقین کا، وہ جو ہے نا کربلا کے سرغنے، ان کے متعلقین کا آپ کے دربار میں اتنا اثر ہے، اتنا ان کا رسوخ ہے کہ اگر میں ان پر ہاتھ ڈالوں گا تو بہت ممکن ہے کہ وہ اپنے اثر اور رسوخ کی وجہ سے رہا ہو جائیں گے۔ جناب مختار کا چہرہ سرخ ہو گیا، لال ہو گئے جناب مختار غصے سے۔ عبداللہ ابن کامل، سنو غور سے میری بات، تم کس کی بات کرتے ہو کہ وہ اثر اور رسوخ والے ہیں؟ اے عبداللہ، اگر میرا باپ عبید ثقفی بھی کربلا میں حسین کے مقابلے میں گیا ہوتا تو میں اسے زندہ نہیں چھوڑتا۔ تم کہاں کسی اثر اور رسوخ والے کی بات کرتے ہو؟ کہا حضور مجھے کیا پتہ ہے، کہا بسم اللہ جاؤ لے آؤ اسے پکڑ کے۔ کہا حضور وہ صحابی رسول عدی بن حاتم کے بہنوئی ہیں۔ کہا کوئی کیوں نہ ہو، لاؤ پکڑ کے، گرفتار کر کے لاؤ۔ ایک چھوٹا سا فوجی دستہ سپاہیوں کا لے کر چلے جناب عبداللہ ابن کامل انصاری، گھر کا محاصرہ کر لیا، گھر کا گھیرا ڈالا کہ بچ کے بھاگنے نہ پائے، محاصرہ تنگ کیا، گھر میں داخل ہوا ہی چاہتے تھے کہ اب صحابی رسول بازار سے کچھ سامان خرید کے گھر کو لوٹ رہے تھے۔ جب محاصرہ تنگ ہو رہا تھا اور اب عبداللہ ابن کامل انصاری گھر میں داخل ہوا چاہتے تھے، عدی بن حاتم بازار سے گھر کی طرف چلے، تشریف لے آئے، اپنے گھر پہ پولیس جمع دیکھی، اپنے گھر پہ پولیس دیکھی، بہت ناراض ہوئے۔ کہا کون ہے، کیسے یہ پولیس میرے گھر آئی؟ تو عبداللہ ابن کامل انصاری ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے، حضور یہ میرا فوجی پولیس کا دستہ ہے اور میں آپ کے گھر کی تلاشی لینے کے لیے آیا ہوں۔ میرے گھر کی تلاشی لوگے تمہاری یہ مجال کہ تم عدی بن حاتم کے گھر کی تلاشی لو؟ ہاتھ جوڑ کے ادب سے بات کی۔ کہا حضور آپ کا مرتبہ بے شک میرے پاس بہت زیادہ ہے، لیکن یہ تلاشی بھی میرے فرائض میں داخل ہے، میری مجبوری ہے، مجھے تلاشی لینے دیں آپ حضرات۔ کہا ایک قدم تو آگے بڑھاؤ تو میں دیکھ لوں گا۔ تو حضور یہ جملہ جو عدی بن حاتم نے آج پولیس کے افسر کے سامنے کہا نا کہ ایک قدم بھی بڑھاؤ تمہیں دیکھ لوں گا، تو میں 19 سالوں سے یہ جملے سنتے آ رہا ہوں۔ کیا ہاتھ تو لگا کے دیکھو، تمہارا ٹرانسفر نہ کروا دیا تو کوئی بات نہیں، تمہیں ڈسمس نہ کروا دیا تو کوئی بات نہیں، تمہیں سسپینڈ نہ کروا دیا تو کوئی بات نہیں۔ تو یہ ڈائیلاگ بہت پرانے ہیں، اگر ہاتھ پہ آدمی ہو رہا تو ٹرانسفر تو چھوڑیے، ایک میمو بھی ہاتھ میں نہیں ملتا۔ ہاں کچھ تکالیف ضرور ہوتی ہیں، تھوڑی سی تکلیفیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، کیونکہ بظاہر لگتا ہے کہ باطل کا غلبہ ہوا ہے، لہذا 6 دن میں میرا ٹرانسفر ہوا ایک جگہ سے 3 مہینے میں ہوا کرے ٹرانسفر، لیکن آدمی کو اپنے فرائض میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ اور الٹیمیٹلی یہ بات ہمارے افسران کے سمجھ میں آ گئی کہ یہ ایماندار آفیسر ہے، بھلے ہی ٹرانسفر کر دو اپنی عادت سے باز آنے والا نہیں، تو اب پیچھے پڑنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو وہ لمحے آج جو جناب عبداللہ ابن کامل انصاری کی زندگی میں آئے ہیں وہ ہر پولیس افسر کی زندگی میں آتے ہیں، کوئی گھبرانے والی بات نہیں۔ کہ حضور
آپ کا جو اختیار، مگر میں اپنے فرائض میں کوتاہی نہیں کر سکتا۔ اچھا تمہاری یہ مجال، ابھی تمہارا مزہ چکھاتا ہوں۔ وہ ترکاری بھاجی جو بازار سے لائے تھے، تھیلی انہوں نے وہیں دے ماری اور تیز تیز قدموں سے چلے کوفے کے دارالامارہ کی طرف۔ اب جناب عبداللہ ابن کامل انصاری نے اپنے دل میں سوچا یہ بڑی تیز رفتاری سے گئے تو ضرور دارالامارہ پہنچیں گے، مختار ان کی بڑی عزت کرتے ہیں۔ یہ تھا بات بھی یہ تھی کہ جب کبھی کسی کام سے اگر یہ دربار میں آ جاتے تھے تو مختار اپنی جگہ سے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے۔ صحابی رسول ہیں، ان کا بڑا مرتبہ تھا، بہت عزت کرتے تھے۔ تو انہوں نے اندازہ لگایا یہ گئے ہیں اور اب یہ سفارش کریں گے، مختار کو مجبور ہونا پڑے گا، امیر مختار کو مجبوراً اسے چھوڑ دینا پڑے گا۔ ایک ترکیب انہوں نے نکالی، ترکیب میں آپ کو بتلاؤں گا، لیکن پہلے تحفے درود پیش کریں حضرات۔ اندر گھس پڑے، حکیم بن طفیل سنسبی کو گرفتار کر دیا، خوب ڈنڈے لگائے، خوب دھلائی کی۔ بتا تو نے کربلا میں کیا ظلم ڈھائے تھے، ہونا تو کیا چاہیے تھا، عدالت میں پیش کیا جائے، لیکن آج قانون اپنے ہاتھ میں لیا، لگاؤ ڈنڈے اس کے۔ خوب پٹائی کی، خوب پٹنے کے بعد اس نے اپنے ظلم کی داستان بتلائی کہ اے عبداللہ، وہ سپاہی جو نہر فرات کے کنارے پہرے پر تھے، میں ان کا علمدار تھا، میں پلاٹون کمانڈر تھا، میں وہاں رکا چھپا تھا۔ جب عباس کا پرچم میں نے دیکھا نا تو اے عبداللہ میرے حواس جاتے رہے، پرچم دیکھنے کے بعد دہشت، میرے حواس جاتے رہے، اور پرچم کا دیکھنا تھا عباس کا، عباس ابھی دکھائی نہیں دیے، علم دکھائی دیا تو میرے سپاہیوں میں بھگدڑ مچ گئی۔ علم دکھائی دیا، میرے سپاہی فرات کا پہرا چھوڑ کر ادھر ادھر بھاگنے لگے، میں بھی اپنی جان بچا کے ایک کھجور کے پیڑ کے پیچھے چھپ گیا۔ عباس فرات پر پہنچے، مشق سکینہ جب وہ اتر کر کے واپس لوٹ رہے تھے، پھر جب علم دکھائی دیا تو علم کے پھریرے کے ساتھ ساتھ مجھے عباس کا دامن بھی ہوا کے جھونکوں میں اڑتا ہوا نظر آیا۔ اے عبداللہ، میں نے محسوس کر لیا کہ عباس نے کوئی زرہ نہیں پہنی ہوئی ہے، اسی لیے ان کا دامن ہوا میں پرچم کے ساتھ ساتھ ہل رہا تھا۔ بس میں نے یہ محسوس جب کیا کہ یہ زرہ نہیں پہنے ہوئے ہیں، میں نے اپنی ہمت باندھی، پیڑ کے پیچھے سے چپ چاپ چھپ کے نکلا۔ اس وقت جب عباس میرے پاس سے گزر چکے تھے، میں نے بڑی پھرتی سے جناب عباس کے دائیں ہاتھ پر وار کیا۔ جناب عباس کا شانہ کٹا تو فطرت انسان دیکھیے کہ عباس نے گھوم کر دیکھنے کی کوشش کی کہ کس نے پیچھے سے حملہ کرنے کی جسارت کی ہے، تو میں یہ جانتا تھا پہلو کہ ضرور عباس میری طرف اڑیں گے، پلٹیں گے۔ اتنی دور میں بائیں طرف کو آ گیا، میں نے بائیں طرف سے حملہ کر دیا۔ عباس کا دوسرا ہاتھ بھی خطا ہو کے زمین پہ گر پڑا۔ بس میں نے اتنا ہی کیا تھا، باقی کسی نے تیر پھینکے تھے، کسی نے گرز چلایا، کسی نے تلوار، کسی نے نیزہ۔ ہر آنے والا آ کے کہتا تھا کیوں عباس، ہم نے سنا ہے کہ تم بڑے بہادر ہو، بڑے شجاع ہو، تم بہت اچھی تلوار چلانا جانتے ہو۔ اچھا لو اب ہم تلوار چلاتے ہیں، اپنے آپ کو بچا سکتے ہو تو بچا لو۔ اللہ اکبر۔ وہ جلیل و بہادر عباس کیا کر سکتا تھا سوائے اس کے کہ حسرت بری نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ کے کہتے تھے عباس اے شیخ تو اس وقت کہاں تھا جب میرے ہاتھ موجود تھے، جب آ کے بات کی ہوتی تو کوئی بات تھی، اب میرے ہاتھ نہیں ہے اور آ کے مجھ سے کہتا ہے تلوار چلانا جانتے ہو، نیزہ چلانا، کسی نے گرز چلایا، کسی نے تیر چلایا۔ لکھا ہے کتابوں میں حرملہ بن کاہل اسدی اپنی تیر اندازی پر بڑا فخر کیا کرتا تھا۔ وہ کیا کہا کرتا تھا میری ترکش سے 3 تیر ایسے چلے جو میرے فن کا شہپارہ تھے۔ سب سے پہلا تیر میں نے
عباس کے مشق سکینہ پر چلایا تھا، جو میرا تیر نشانے پر لگا، جس کی وجہ سے عباس کا خون مشق سکینہ کے بہتے ہوئے پانی کے ساتھ بہنے لگا۔ گریہ ہوا، روئے جناب عبداللہ ابن کامل انصاری، اور ان کے پورے سپاہی دھاڑے مار مار کے رونے لگے عدی بن حاتم کے گھر میں۔ اس کے بعد اس کو زنجیروں میں جکڑ دیا گیا اور گرفتار کر کے لے کے چلے۔ جب ایک بازار سے گزر رہے تھے تو جناب عبداللہ ابن کامل انصاری کے کہ عدی بن حاتم بڑی تیزی سے دارالامارہ کی طرف گئے ہیں، ملاقات ہوئی ہوگی، ان کی بڑی عزت کرتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ سفارش ہو جائے اور یہ چھوٹ جائے۔ ایک ترکیب اس بازار جہاں سے وہ گزر رہے تھے، عرب کے چھوٹے چھوٹے بچے مٹی اور دھول میں کھیل رہے تھے۔ جب کبھی پولیس آتی ہے، پولیس جاتی ہے کسی محلے میں، تو ویسے ہی تماشا دیکھنے والے پیچھے ہو جاتے ہیں بہت سارے۔ کچھ بچے پیچھے تماشا دیکھنے والے ہوئے، کچھوں کو انہوں نے بلایا، ایک چبوترے پہ کھڑے ہو کے دکان کے سامنے تقریر کی جناب عبداللہ نے، اے بچوں ادھر آؤ ادھر آؤ، سنو، ایسے ہی گرمی کا زمانہ تھا، ایسی ہی گرم ہوا چل رہی تھی، اور حسین کے چھوٹے چھوٹے بچے جو تمہاری طرح چھوٹے چھوٹے تھے، وہ بڑے 3 دن کے بھوکے اور پیاسے تھے۔ حسین کے بچے پیاس سے تڑپ رہے تھے، تمہارے ہی سن کے بچے تھے۔ بچوں کو مخاطب کر کے تقریر کی، تمہارے ہی سن کے بچے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے تھے حسین کے، ایسے ہی گرمی کا زمانہ تھا، ایسے ہی گرم ہوائیں چل رہی تھی، حسین کے بچے 3 دن کے پیاسے تھے۔ بچوں تم تو پانی پیتے ہو نا گھر میں، لیکن حسین کے بچوں کو پانی نہیں دیا گیا، فرات پہ پہرا لگا دیا گیا تھا۔ بھائی ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو پانی لانے کے لیے فرات پہ گیا تھا، تو فرات پہ یہ پہرے پہ تھا عدی بن حاتم، اس نے اس پانی کو نیچے گرا اور اس صخرے کے دونوں ہاتھ اس نے کاٹ دیے تھے۔ بچوں کی نفسیات، بچے بہت ہی غصے میں آ گئے کہ بچوں کے ساتھ اس نے یہ ظلم کیا، پانی نہیں لے جانے دیا، اور ان بچوں نے ان سپاہیوں کی ہتھیار چھین لیے اور انہوں نے بھی دے دیے، لے لو آج پر دے دیے اپنے اپنے ہتھیار۔ اور ان بچوں نے، کوفے کے چھوٹے چھوٹے بچوں نے حکیم بن طفیل سنسبی کا اتنا بدترین حشر کیا کہ کیا کوئی ماہر سے ماہر خزائی خیمہ بناتا ہوگا۔ واصلے تو درود پڑے محمد و آل محمد۔ اور اس طریقے سے وہ واصلے جہنم ہو گیا۔ اب عدی بن حاتم بیٹھے ہیں دربار میں، جا کے کہا، اے مختار، تم جانتے ہو میرا کیا مرتبہ ہے؟ حضور، آپ رسول اللہ کے صحابی، آپ کا بڑا مرتبہ ہے میرے پاس۔ اپنی ابا اتاری، پہلو میں بچھا کے عدی بن حاتم کو اس کے اوپر بچھایا کہ فرمائیے کیسے آنا ہوا ہے؟ کہ وہ میرا بہنوئی، ہاں کیا بات ہے؟ کہ حکیم بن طفیل، ہاں اسے گرفتار کرنے آپ کے عبداللہ ابن کامل انصاری پہنچے ہیں میرے گھر، اور اسی سلسلے میں آپ کے پاس آیا ہوں کہ آپ سے کچھ بات کروں گا۔ فرمائیے میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ کہ میرے مرتبے کے سلسلے میں، چونکہ میں صحابی رسول ہوں نا، اس کے سلسلے میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے بہنوئی کو رہا کر دیں، ریکمنڈیشن۔ اب جناب مختار دھرم سنکٹ میں پڑے، سر جھکا کے بیٹھے، صحابی رسول ہیں، ان کی التجا ہے، ان کا ریکمنڈیشن ہے، ایک طرف ایسا ظالم انسان ہے کہ جس کو کسی قیمت پہ معاف نہیں کیا جا سکتا، سر جھکا کے بیٹھے ہیں، مسئلہ گمبھیر ہے۔ اتنے میں عبداللہ ابن کامل انصاری تشریف لے آئے، وہ بھی سر جھکا کے آئے، میں دربار میں داخل ہوئے۔ مختار نے دیکھا سر جھکائے کھڑے ہیں، شرمندہ، کہا کیا بات ہے، کیا ہوا، سر کیوں جھکائے کھڑے ہو؟ کہا حضور بات یہ ہے
کہ ہم اپنے قیدی کی حفاظت نہیں کر سکے. کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیا فرار ہو گیا، بھاگ گیا؟ کہیں حضور بھاگا تو نہیں، لیکن ہم اس کی حفاظت نہیں کر پائے. کہا ہوا کیا؟ کہا جب ہم لے کے فلانے گلی سے گزر رہے تھے نا، تو وہ چھوٹے چھوٹے بچے جن کے اوپر پینل کوڈ بھی نہیں لگتا، چھوٹے چھوٹے بچے، حضور انہوں نے زبردستی ہمارے ہتھیار کھینچ لیے اور پکڑ کے اسے قتل کر ڈالا. درود پڑھیں محمد وآل محمد.